بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ قازقستان میں ہنگاموں کے بعد کابینہ تحلیل۔ انڈیا میں مسلمان خواتین کی نیلامی پر طالب علم سمیت 2 افراد گرفتار۔ اومیکرون خطرناک نہیں ہے تو ہاسپٹل کیوں بھرتے جا رہے ہیں؟ ماضی میں عوام کے لیے نہیں بلکہ پیسہ بنانے کے لیے سڑکیں بنائی گئیں، وزیر اعظم عمران خان۔ اس درخت نے اپنی شاخیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جھکا لی تھیں۔ ملٹھی ایک جدوئی شفائی جڑی بوٹی کیوں ہے؟ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ قازقستان کے صدر نے ملک میں پرتشدد مظاہروں کے بعد کابینہ تحلیل کر کے دارالحکومت میں ایمرجنسی نافذ کر دی ہے۔ قازقستان میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف پرتشدد احتجاج بڑھنے کے بعد صدر قاسم نے کابینہ کو تحلیل کر دیا۔ صدر قاسم نے کہا ہے کہ انہوں نے نئی کابینہ اور متعلقہ حکام کو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کو کنٹرول کرنے کی ہدایت کی ہے۔ قازقستان میں کابینہ کی تحلیل کے علاوہ دارالحکومت الماتا اور مغربی صوبے منگستاؤ میں ایمرجنسی بھی نافذ کر دی گئی ہے۔ نئے احکامات کے تحت شام 5 بجے سے صبح 7 بجے تک دارالحکومت میں کرفیو رہے گا، جبکہ عوام کے بڑے اجتماعات پر بھی پابندی ہوگی۔ صدر قاسم نے اپنے حالیہ خطاب میں کہا ہے کہ حکومت اور فوج پر حملے غیر قانونی ہے، حکومت کسی صورت نہیں جھکے گی۔ ہم تنازعات کی بجائے باہمی اعتماد اور بات چیت چاہتے ہیں۔ قازقستان کے عوام کے لیے ایندھن کا سب سے بڑا ذریعہ LPG ہے۔ 2 روز قبل حکومت نے LPG کی قیمتوں پر رعایت ختم کر دی تھی، جس کے بعد ہنگامے پھوٹ پڑے تھے، جس کے بعد عوامی احتجاج کا سلسلہ پورے ملک میں پھیل گیا تھا۔ امن و امان کی صورتحال کو قابو سے باہر ہوتا دیکھ کر حکومت نے LPG پر رعایت ختم کرنے کا فیصلہ واپس لے لیا تھا، تاہم اس کے باوجود عوام نے اپنا احتجاج ختم نہیں کیا تھا۔ انڈین حکام کا کہنا ہے کہ پولیس نے ایک مرد اور عورت کو حراست میں لیا ہے جو مبینہ طور پر ایک ویب سائٹ پر نمایاں مسلمان خواتین کی جعلی نیلامی میں ملوث تھے۔ اس کیس کے سامنے آنے کے بعد انڈیا میں سخت غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ ممبئی پولیس کے سائبر یونٹ نے ایک متاثرہ خاتون کی شکایت پر 2 مشتبہ افراد کو حراست میں لے لیا۔ پولیس نے 21 برس کے انجینئرنگ کے طالب علم کے خلاف الزامات عائد کیے ہیں اور کہا ہے کہ وہ خاتون سے بھی مزید تفتیش کر رہے ہیں۔ 100 سے زیادہ نمایاں انڈین مسلمان خواتین، جن میں صحافی، انسانی حقوق کے کارکنان، فلمی ستاروں اور آرٹسٹ کی تصاویر ایک ویب سائٹ پر تھی۔ یہ تصاویر ان کی اجازت کے بغیر ویب سائٹ پر ڈال دی گئی تھیں۔ ویب سائٹ پر تصاویر کی فہرست میں ایک لاپتہ انڈین طالب علم کی 65 برس کی والدہ کی تصویر اور پاکستانی نوبل انعام یافتہ ملالہ یوسفزئی کی تصویر بھی شامل تھی، اور یہ تمام مسلمان تھے۔ ایسا پہلی بار نہیں ہوا کہ ایک انٹرنیٹ ایپلیکیشن کے ذریعے انڈیا میں مسلمان خواتین کو نشانہ بنایا گیا ہو۔ مسلمان خواتین کی انٹرنیٹ پر موجود تصاویر کے لیے ڈیل آف دا ڈے جیسے الفاظ کا استعمال کیا گیا تھا، جس سے مراد خواتین کی انٹرنیٹ پر نیلامی کرنا تھا۔ اس فہرست میں موجود خواتین کا کہنا ہے کہ اس نیلامی کا مقصد ان کی تذلیل کرنا ہے۔ ان میں ایسی خواتین کی تصاویر بھی ہیں جنہوں نے انڈیا میں ہندو قوم پرستی اور وزیر اعظم نریندر مودی کی کچھ پالیسیوں کے خلاف آواز اٹھائی تھی۔ خواتین کے حقوق کے لیے کام کرنے والے اداروں اور حزب اختلاف کی پارٹیوں نے حکمران بھارتیہ جنتا پارٹی سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ مسلمان خواتین کی آن لائن ہراسیت کے خلاف کارروائی کریں۔ 3 انڈین ریاستوں کی پولیس نے کہا ہے کہ انہوں نے اس معاملے پر تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ انڈیا میں خواتین، بالخصوص مسلمان خواتین کو اکثر سوشل میڈیا پر نفرت اور بدسلوکی کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ صحت سے وابستہ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر اومیکرون ڈیلٹا سے زیادہ خطرناک نہیں تو ہاسپٹل کیوں بھرتے جا رہے ہیں؟
گزشتہ روز آسٹریلیا میں کورونا کے نئے ویرینٹ کے صرف ایک دن میں 47,738 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، جو کورونا کی عالمی وبا کے آغاز سے اب تک سب سے زیادہ کیسز رپورٹ ہونے کا مشترکہ ریکارڈ بھی ہے۔ آسٹریلیا کے شہر میلبورن سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹر اسٹیفن کا کہنا ہے کہ اگرچہ اومیکرون زیادہ خطرناک نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود کیسز کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، جس کا مطلب ہے کہ ہاسپٹل بھی مزید بھرتے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے حکومت کے بیانیے پر تشویش ہے کہ وہ کورونا کے نئے ویرینٹ سے متعلق حقائق کیوں چھپا رہی ہے اور اسے ڈیلٹا کے مقابلے میں کم خطرناک کیوں قرار دیا جا رہا ہے۔ ہمیں ان چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جو میں نے کبھی اپنی زندگی میں نہیں دیکھے۔ ہمیں لوگوں کو بھروسہ دلانے اور ان کا اعتماد جیتنے کے لیے مخلص ہونا پڑے گا۔ انہوں نے کہا کہ اومیکرون جنگل میں آگ کی طرح پھیل رہا ہے اور اس کے سبب ٹیسٹنگ کلینک اور کمیونٹی ہیلتھ کیئر پر بھی لوگوں کا رش لگا ہوا ہے۔ ایسے میں ہاسپٹل کے بہت سے سٹاف ممبران کو زبردستی قرنطینہ کر دیا گیا ہے، کیونکہ وہ ایسے لوگوں سے رابطے میں رہے جنہیں کورونا کی علامات ظاہر ہوئی تھیں یا پھر ان کا ٹیسٹ مثبت آیا تھا۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ ماضی میں عوام کو فائدہ پہنچانے کے لیے نہیں بلکہ پیسہ بنانے کے لیے سڑکیں بنائی جاتی تھیں۔ انہوں نے کہا کہ سارے ترقی پذیر ممالک کا یہ مسئلہ ہے کہ تھوڑے سے لوگ امیر اور باقی غریب ہیں۔ ایک دو علاقوں میں سارا پیسہ لگا دیا گیا اور باقی علاقے پیچھے رہ گئے۔ کوئی ملک اس طرح ترقی نہیں کر سکتا۔ طویل المدتی پلاننگ نہ ہونے سے تھوڑے سے علاقے ترقی کرتے ہیں اور زیادہ علاقے ترقی میں پیچھے رہ جاتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ 60 کی دہائی میں ملک میں بڑے بڑے منصوبے بنے ہیں، اس کے بعد پاکستان میں کبھی بڑے منصوبے نہیں بنے۔ عمران خان نے کہا کہ مدینہ کی ریاست دنیا کی تاریخ کا سب سے کامیاب ماڈل تھی۔ جبکہ کرپشن کو ختم کیا جائے تو قوم کو فائدہ ہوتا ہے۔ 25 سال سے کہہ رہا ہوں کہ ملک کا بڑا مسئلہ کرپشن ہے۔ اس کی ایک مثال NHA ہے۔ جتنے پیسے میں پچھلے حکام نے ایک سڑک بنائی تھی، ہم نے اتنے ہی پیسے میں دگنی سڑکیں بنا دیں۔ 2013 کے مقابلے میں آج چیزیں کتنی زیادہ مہنگی ہیں، اس کے باوجود آج 2013 کی نسبت زیادہ سستی سڑکیں بن رہی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ کسی کی جیب میں بہت زیادہ پیسہ جا رہا تھا۔ ماضی میں عوام کو فائدہ پہنچانے کے لیے نہیں بلکہ پیسے بنانے کے لیے سڑکیں بنائی جاتی تھیں۔ 2013 میں آج کے مقابلے میں سڑکیں بنانے پر دگنے سے بھی زیادہ پیسہ خرچ کیا گیا۔ کم از کم 1000 ارب روپیہ لوگوں کی جیبوں میں گیا تھا۔ وزیر اعظم عمران خان نے مزید کہا کہ اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے کہ ایک طرف ملک قرضے لے رہا ہے اور وہیں مہنگی سڑکیں بنائی جا رہی ہیں۔ دوسری طرف مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ قوم کو بتایا جائے مغرب اور مشرق کے کن افراد اور کن تنظیموں نے PTI کو مالی مدد دے کر کون کون سے مقاصد حاصل کیے۔ عمران خان نے الیکشن کمیشن سے 53 اکاؤنٹس کو چھپایا۔ بیرون ملک سے کئی مشتبہ اداروں اور افراد کی طرف سے PTI کو فنڈنگ کی جا رہی تھی۔ اس فنڈنگ میں خود بلد کے اشارے بھی انتہائی خطرناک رجحانات کی نشاندہی کرتے ہیں۔ جن غیر ملکی قوتوں نے PTI کو بھاری مالی معاونت دی، عمران اب انہی قوتوں کے مفادات کے تحفظ میں مصروف ہیں۔ پہلے اس اہم مقدمے کو نپٹانے میں غیر معمولی تاخیر نے کئی شکوک شبہات پیدا کیے۔ عمران خان عالمی طاقتوں کا مہرہ ہے۔ عمران خان سے ملکی سلامتی اور مسلم قوم کے مفادات سے کوئی سروکار نہیں۔ ان کا 3.5 سالہ دور اس قوم کے مستقبل پہ تباہ کن اثرات ڈال گیا۔ اب ملکی اداروں کو بھی قومی سلامتی کو درپیش خطرات کے بارے میں سنجیدگی سے سوچنا چاہیے۔ دنیا میں ایسے کئی مقدس مقامات ہیں جو کہ اپنی دلچسپ اور حیرت انگیز تاریخ کی وجہ سے مانے جاتے ہیں۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں جنہیں دیکھ کر انسان رشک بھی کرتا ہے۔ اردن کے دارالحکومت سے تقریباً 150 کلومیٹر دور ازرق شہر کے پاس ایک ایسا درخت موجود ہے جو کہ 1500 سال پرانا ہے۔ عام طور پر درختوں سے متعلق یہی خیال کیا جاتا ہے کہ درخت بھی بوڑھے ہو جاتے ہیں اور دیمک یا کیڑے لگ کر ختم ہو جاتے ہیں۔
مگر اس درخت کو دیکھ کر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے یہ درخت ابھی کچھ سالوں پہلے ہی اپنی جوانی میں آیا ہو۔ ہر شاخ پر پتے موجود ہرے بھرے ہیں اور گھنے بھی۔ اس درخت کو صحابی درخت اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بچپن میں اس درخت کے نیچے آرام فرمایا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت 12 سال کے تھے جب تجارت کی غرض سے شام جانے والے اس قافلے نے بیت المقدس کے قریب بصرہ کے مقام پر قیام کیا اور راستے میں موجود ایک گھنے درخت کے سائے میں کچھ وقت گزارا۔ اس درخت نے اپنی شاخیں فرط جذبات اور عقیدت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک پر جھکا دی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھاؤں فراہم کرنے والا یہ درخت آج بھی صحرا کی تپتی دھوپ میں چھاؤں فراہم کر رہا ہے۔ اس درخت کی طاقت اور قد میں ذرا بھی فرق نہیں آیا ہے۔ حیرت انگیز طور پر اس درخت کو صرف بارشوں کے وقت ہی پانی ملتا ہے۔ چونکہ یہ درخت صحرا میں واقع ہے، یہاں پانی دور دور تک نہیں ہے، لیکن اس مشکل صورتحال میں بھی اس درخت کا یوں گھنا درخت بن جانا آسان نہیں ہے۔ بر صغیر پاک و ہند میں ملٹھی ایک معروف جڑی بوٹی ہے جو زمین کی گہرائی میں پائی جاتی ہے۔ عموماً یہ گلے کی خراش اور دیگر عارضوں میں استعمال ہوتی ہے، لیکن طبی ماہرین ملٹھی کو سپر فوڈ بھی قرار دیتے ہیں۔ ملٹھی میں کئی طرح کی معدنیات، اینٹی آکسیڈنٹس، فاسفورس، پوٹاشیم اور دیگر اہم اجزاء پائے جاتے ہیں جو کئی طرح کے فوائد کے باوجود نظر انداز کیے جاتے ہیں۔ ملٹھی میں موجود اینٹی آکسیڈنٹس اندرونی جسمانی سوزش یا جلن کو کم کرتی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ جسم کے اندر یہ سوزش، گرمی یا جلن کسی نہ کسی بیماری کا اشارہ ہوتی ہے۔ کھانسی اور سینے کے لیے مفید ملٹھی کو سردیوں کی خاص سوغات قرار دیا جا سکتا ہے۔ یہ خشک کھانسی کو دور کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ملٹھی کی چائے دمے کے مریضوں کو سکون پہنچاتی ہے۔ اس میں 2 اہم کیمیکل پائے جاتے ہیں، ان میں سے ایک گلائیسائرائڈن اور دوسرا کاربینوکوسولون ہے۔ اس سے معدے اور آنتوں کو تقویت ملتی ہے، السر میں فائدہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ تیزابیت میں ملٹھی بہت ہی مفید قرار دی گئی ہے۔ دوسری جانب اس جدوی بوٹی میں اعصاب کو سکون دینے کی پوری صلاحیت ہے۔ ملٹھی کا استعمال آپ کو پرسکون رکھتا ہے۔ ملٹھی جلد کو ہموار کر کے اس کی رنگت نکھارتی ہے اور یوں چہرے بے داغ اور شاداب ہو جاتے ہیں۔ ملٹھی کی 3 سے 4 انچ لمبی جڑ لیجئے اور اسے 1 کپ پانی میں اچھی طرح ابال لیجئے۔ ٹھنڈا ہونے کے بعد اسے آپ نہار منہ نوش فرمائیں۔ ملٹھی چند دنوں بعد ہی اپنا اثر دکھانا شروع کر دے گی۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔